دسکا میں سسرالیوں نے بہو کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے۔ دل لرزانے والی خبر ہے یہ۔ دسکا سسرالیوں نے بہو کو قتل کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے، اور ڈیفینیٹلی یہ قتل کا ایک مقدمہ ہے۔ ڈیٹیل سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اردو پوائنٹ تازہ ترین اخبار اس نے رپورٹ کیا ہے، اس کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12 نومبر 2024 کی رپورٹ ہے۔ دسکا میں سسرالیوں نے بہو کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیے۔ پولیس کے مطابق گجرانوالے کے رہائشی شبیر احمد نے FIR درج کرائی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی 6 سال قبل موزہ کوٹلی مڈلا میں کی تھی۔ بیٹی کا خاوند بیرون ملک مقیم ہے اور سسرالی ہر وقت اس سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ مقتولہ کے والد نے FIR میں موقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ روز بیٹی سے بار بار فون کرنے پر رابطہ نہ ہوا تو مجھے تشویش ہوئی۔ بیٹی کی سسرال جا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ صبح سے آپ کی طرف گئی ہے، تاہم جب میں نے 2.5 سالہ نواسے کو گھر میں دیکھا تو مزید فکر لاحق ہوئی۔ اس کے بعد تھانہ محترم میں درخواست دی کہ میری بیٹی کو اس کے سسرالیوں نے کہیں غائب کر دیا۔ شبیر احمد کی جانب سے درخواست دی جانے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے بیٹی کے سسرالیوں کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش ملزمان نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ ملزمان نے بتایا کہ ہم نے قتل کر کے لاش کو توڑوں میں بند کر کے نالے میں پھینک دیا، جس کے بعد ریسکیو نے توڑوں میں بند ناش نکال موترا پولیس کے حوالے کر دی۔ یہ ہے دل دہلانے والی خبر۔ یہ جو اوور آل سے جو قانونی پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میں نے بتایا کہ جو والد تھے تھوڑا انہوں نے جا کے کیسے پولیس میں خبر کی۔ پولیس نے 2 دن کے اندر اس معاملے کو حل کیا۔ معاملہ کیا تھا اور قتل ہوا کیسے؟ اب تک کی مصدقہ یا غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، سوشل میڈیا پوسٹر کے مطابق، ہوا کچھ یوں کہ ایک صاحب جو اپنی بیٹی سے ملنے گھر جا رہے تھے، اس کے 2 دن سے اس کا فون بند تھا اور وہ گئے اپنے گھر میں بیٹی سے ملنے، بڑے پریشان تھے اور ان کو بتایا گیا، یہاں پہ FIR میں تو کچھ اور لکھا ہے لیکن اوور آل سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ کی بیٹی تو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ہم جو ہے بس انتظار کر رہے ہیں تاکہ بدنامی نہ ہو۔ جو بیٹی ہے 26 سال اس کی عمر تھی غالباً، کچھ جگہ پہ 26 سال کچھ جگہ پہ 30 سال لکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنی خالہ کے گھر تھی، خالہ سگی خالہ اس کی بیٹی، اور خالہ اپنی کزنس کے ساتھ۔ شوہر اس کا بیرون ملک تھا، ایک بیٹا بھی اس کا 2 سال کا، اور 2 یا چند 7 سال کی خبر بتائی جا رہی ہے، کئی جگہ پہ 2 سال کی جگہ پہ 7 سال لکھا ہوا ہے، اور وہ حاملہ بھی تھی۔ وہ لڑکی بتایا جا رہا تھا اس کے سسرالیوں کی جانب سے کہ بھئی وہ تو جو ہے وہ بھاگ چکی ہے کسی آشنا کے ساتھ، لیکن باپ کا دل نہیں مانا۔ اسے جا کے خبر پولیس میں FIR کٹوائی اور پھر جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ پہلے لڑکی کو بہت ساری پوسٹس کے مطابق برہنہ کر کے مارا گیا۔ کچھ پوسٹ کے مطابق اس کے اوپر جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے، جنہوں نے آج صبح ایک TV پروگرام میں بھی کلیئر بڑے انڈیکیشن دیے کہ انہوں نے پہلے تکیہ منہ پہ رکھے اور 2 لوگوں نے پاؤں پکڑے کے تکیہ رکھے، پہلے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جو کا چہرہ تھا وہ چہرے کو چولہے پہ رکھ کے جلایا اور پھر لاش کے مزید ٹکڑے کر کے توڑوں میں ڈال کے اس کو پھینک دیا تاکہ کوئی نام و نشان نہ رہے۔ اور پولیس، ہماری پولیس جب حرکت میں آتی ہے اور تفتیش کرنے پہ آتی ہے تو جب پولیس اوور آل 3-4 سوال ہی پوچھتی ہے تو بھلے وہ بولتے رہے کہ جی ہم نے تو وہ چلی گئی، ہمیں نہیں پتہ کیا نہیں ہوا، وہ 2-4-5-6 سوالوں سے ہی یا 3-4 سوال 5-6 دفعہ ریپیٹ کر کے ہی ملزم سے کروا لیتی ہے۔ ملزم خود ہی بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ وقوع ہوا، اور ان میں سے کوئی ایک آدھ بتا ہی دیتا۔ لیکن دہشت یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آیا ابھی تک، یہ جو خبریں میری نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں، آلدو قانونی رائے فوجداری قانون کیا کہتے ہیں اس حوالے سے میں اکثر ولاگس کرتے رہتا ہوں، لیکن یہ جو خبر میرے سامنے آئی ہے دل دہلا اس لیے دی ہے کہ جن قتل کرنے والوں کو یہ خدا کا خوف نہیں آیا کہ وہ جو بچہ ہے، جس کا بیٹا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ چلو وہ ایک حاملہ تھی، انہوں نے ایک قتل نہیں 2 قتل کیے، اور جو وہ بچہ ہے جس کو ابھی تو پاس رکھ رہے ہیں، بعد میں وہی بچہ ان کی گردنوں تک، ان کی گردنیں کاٹنے تک مجبور ہو جائے گا جب اس کو ریئلائز ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا کہ زندگی میں اس کو سایہ دینے والی جس کی ماں تھی وہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی دادی نے یا اس کی پھوپھی نے یہ قتل کیا ہے۔ تو ان لوگوں کیا ہوگا؟ میں حیران ہوں اپنے معاشرے کی اس قدر گھٹیا ترین سوچ پہ، اور اتنی گھٹیا اوور آل ظلم پہ، اور اتنے زیادہ تر یہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں یہ اکثر رورل ایریاز کے آتے ہیں یا قصبوں کے آتے ہیں، کبھی کبھار بڑے بڑے شہروں کے بھی آتے ہیں۔ میں ان سائیکوپیتھ پہ حیران و پریشان ہوں کہ ان سائیکوپیتھ کو الاؤ کس نے کیا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ سانس بھی لیں، اس طرح کے بے حس اور بے غیرت لوگ۔ بڑا کلیئرلی میں بتاؤں، اگر اس لڑکی سے کوئی مسئلہ تھا، پرابلم تھی، آپ اس کو اٹھا کے اس کے باپ کے گھر بھیج دیں، ڈیٹ سیٹ بچے سمیت بھیج دیں۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس کو کاٹ دیں، ذبح کر دیں، مار دیں، جان سے مار دیں؟ اور یہ کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کیوں نہیں کامتے؟ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، میں تو اکثر کوئی زندگی میں گناہ کوئی سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے تو 4-4 دن تک تو نیند نہیں آتی۔ یہ کس طرح کے گھٹیا ترین لوگ ہیں کہ اتنا بڑا ظلم کر جاتے ہیں اور ان کو کوئی اثر ہی محسوس نہیں ہوتا۔
یہ اس وقت ظلم کرتے ہوئے آسمان کیوں نہیں پھٹتا ان کے اوپر, زمین کیوں نہیں نکل جاتی, یہ مر کیوں نہیں جاتے, یہ پھٹ کیوں نہیں جاتے, ان کی چیخیں کیوں نہیں نکل جاتی ہیں جب کسی انسان پر ظلم کر رہے ہوتے. کوئی انسان کی تکلیف تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اور اسلام پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں خدا نہ خواستہ. کس طرح کے گھٹیا ترین لوگ ہیں, اور یہ عورتیں کس طرح کی گھٹیا ترین مینٹیلٹی رکھتی ہیں, اور کتنے گھٹیا خاندانوں میں ان طرح کی عورتوں نے جنم لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سائیکوپیتھ عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. انہیں قانون میں اجازت ہونی چاہیے کہ سر عام سنسار کر دیا جائے اس طرح کی گھٹیا ترین عورتوں کو, جو کہ اپنی پرسنل اوور آل کسی بھی قسم کی جو ساز بہو کی جھگڑے ہر گھر میں عام ہیں, اپنی پرسنل لڑائی پہ اس قدر تک یہ آگے چلی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی ہار کسی صورت برداشت ہی نہیں ہوتی, یہ قتل کر ڈالتے ہیں. پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹتی, آسمان کیوں نہیں گرتا, پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے ہیں جیسے گھٹیا. اور زیادہ تر یہ کرائم کمٹ کیے جاتے ہیں عورتوں کی جانب سے. یہ جتنی احساس ہیں یہ نندے, یہ ان کی جانب سے. ان کے ذہن میں کیا فطور ہے, یہ کیا فطور ہے ان کے ذہنوں میں, یہ کیا پاگل پن ہے. اگر ان سے نہیں برداشت ہونی کوئی بھی بہو تو لے کر کیوں آتے ہیں, بیاہ کے کیوں لاتے ہیں. اس طرح کے سائیکوپیتھ کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرح کے سائیکوپیتھ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اور قانون ہمیں اجازت دینا چاہیے کہ ان کو ہم سر عام ان کو لٹکا کے ان کو تب تک پتھر مارتے ہیں جب تک یہ مر نہ جائیں. کیونکہ اس طرح کے کریکٹرسٹکس اگر کسی خواتین میں ہیں, خاتون کا تو بڑا درجہ ہماری سوسائٹی میں, لیکن یہی جس سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی کی خواتین یہ ہم سے یہ اوور آل کلیم کرتی ہے کہ ان کو عزت دینی چاہیے, وہیں پر وہی جنس ہے, وہی خواتین ہے, اپنی ہی جنس مطلب عورت پہ ہی, عورت ہوتے ہوئے ایک عورت پر تشدد کرتی ہے, اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے. ان سائیکوپیتھ خواتین کا ہمیں بحیثیت قوم کیا کرنا چاہیے اور قانون کیا کہتا ہے, اس حوالے سے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون میں. اللہ حافظ.